بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. سچ کیا ود جنید انصاری, جے کے نیوز ٹی وی برطانیہ کے توسط سے پوری دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں آپ دیکھ رہے ہیں. میرپور آزاد کشمیر میں ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں پھولوں کے بکے کے ذریعے بڑے ہی پرتپاک انداز میں ایک بڑی شخصیت کا استقبال کیا جا رہا ہے, جو کہ اپنی پاکٹ میں ایک بہت بڑی چیز کشمیر کے لیے لے کے آئے ہیں. ممبر کسٹمز طارق ہدا صاحب. طارق ہدا صاحب, یہاں پہ بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں. فرت میر صاحب موجود ہیں یہاں پہ, سیکٹری صاحبان ایس ایم صاحب موجود ہیں, کمشنر ٹیکسیشن یہاں پہ دونوں جو ہیں موجود ہیں. میرپور کے لیے ڈرائی پورٹ کے لیے عرصے سے کوشش ہو رہی تھی. سر, واٹ یو ہیو گڈ نیوز فار دا پیپل آف کشمیر رائٹ ناؤ؟ جی, لاسٹ ٹائم آپ کے چیئرمین آئے تھے سی پی آر کے, آئی تھنک 10 days اگو, تو انہوں نے اس بات کی وہ کی تھی کہ جی ہم ادھر ڈرائی پورٹ بنائیں. تو اس کی آج پھر ہم آئے ہیں, جزون صاحب ہمارے چیف فیسیلیٹیشن اور میں سیلف, ہم آ کے آج اس کی فیزیبلٹی بھی دیکھیں گے, ہاؤ کین وی ڈو دیٹ, اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تجارتی اور صنعتی اور باقی جو معاملے ہیں فار آزاد جموں کشمیر کی اکانومی کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے, سو تمام معاملوں پہ ہم بات کریں گے. بیسیکلی میرا شعبہ کسٹمز ہے, میں پاکستان کسٹمز کو ہیڈ کر رہا ہوں. کسٹمز کے مناسبت سے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جو ملکوں نے ترقی کی ہے, خاص طور پہ جو ایسٹ ایشین ٹائیگرز ہیں, ان کی کافی حد تک جو ترقی آئی وہ کسٹمز سروس نے کی. تو not only that it is a law enforcement agency but it is also a trade promotion agency. تو اسے ٹریڈ پروموشن کے حساب سے دیکھا جاتا ہے اب دنیا میں کہ آپ کتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ٹریڈ. تو اس حساب سے جدون صاحب میرے ساتھ ہیں, ہمارے پاکستان کسٹمز کے چیف اسٹریٹجسٹ بھی ہیں. ہم نے اب گوادر پورٹ کو افغانستان کے ساتھ کنیکشن, اور پھر آگے ازبکستان, تاجکستان, تو انشاءاللہ آزاد جموں کشمیر بھی ساتھ اس کنیکٹیوٹی کا حصہ بنے گا. آزاد کشمیر کے 3 ڈویژنس ہیں, مظفر آباد جو کہ جہاں پہ کیپٹل ہے, پونچھ ڈویژن اینڈ میرپور ڈویژن. ہر جگہ کی اپنے چانسز ہیں, اور اچھی قومیں وہی ہوتی ہیں جو کہ چانسز کو سوات انالیسس کر کے اپنی اسٹرینتھ کو, ویکنیس کو انالائز کر کے چلتی ہیں. تو کیا یہ خوشخبری جو میرپور آئی ہے مظفر آباد کے بہن بھائیوں کے لیے اور پونچھ کے بہن بھائیوں کے لیے بھی ہوگی؟ کاٹیج انڈسٹری اور کلچر جو ہے وہاں پہ بڑا ریچ ہے. جی بالکل ہوگی ہر جگہ انشاءاللہ. وی ور گوئنگ ٹو ایکسپلور واٹ وی کین ڈو, سنرجائز. بہت ساری چیزیں بند رہتی ہیں ڈیو ٹو پروسیجرز ہی آپ کھول دیں تو وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو جاتا ہے, تو کام فیزیبل ہو جاتا ہے. تو میں نے جیسے بات کی ہے آپ کے چیئرمین صاحب سے کہ ہماری 2 بہت امپورٹنٹ ایریاز ہیں, ایک ہماری کنیکٹیوٹی اینڈ سیکنڈ وڈ بی دا ایز آف ڈوئنگ بزنس, کہ ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ہم کم کریں, ایز کریں, تو انشاءاللہ بزنس ول آٹومیٹیکلی فلو. میرپور کے 12 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو کہ دوہری شہریت رکھتے ہیں, برطانیہ میں, یورپ میں, امریکہ میں آباد ہیں. ریڈ ٹیپ کلچر کی وجہ سے ابھی تک اس حد تک وہ سرمایہ یہاں پہ انجیکٹ نہیں کر سکے انڈسٹری میں جتنا ہونا چاہیے تھا. اب راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے, دیگر لوگوں نے, گڈ آفیسز نے یہ یقین دلایا ہے, فرت میر صاحب جیسے لوگ آئے ہیں یہاں پہ کہ آپ آئیے, ہم اوپن ونڈو کے ساتھ آپ کو استقبال کریں گے. خان صاحب, عمران خان صاحب نے بھی غالباً یہ بات کی. جی, تو فرد صاحب جب لاسٹ ٹائم آئے بھی تھے تو یہ ان کی بڑی خواہش ہے کہ ہم اس کو ایز سون ایز پاسبل ڈرائی پورٹ کو کھولیں. تو آج اسی لیے ہم آئے ہیں, اور پاکستان کسٹمز اور پاکستان کے جو ایف بی آر ہے اس کی طرف سے ہمیں آپ کا ٹوٹل ہم آپ کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. وہ لوگ جو برطانیہ میں دیکھ رہے ہیں ان کو میسج دینا چاہیں سر, چونکہ یہاں کے ڈائسپورا اٹس اے بگ اسٹرینتھ فار پاکستان ایز ویل. جی آف کورس, ڈائسپورا آف پاکستان اینڈ آزاد جموں کشمیر ڈائسپورا آف کورس بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ پاکستان میں, آزاد جموں کشمیر میں انویسٹ کیجئے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی انویسٹمنٹ رائے نہیں جائے, پاکستان آئیے اور دیکھیے. اور پاپولیشن ہماری بڑی ینگ ہے, اپرچونیٹیز بے انتہا ہیں. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت کین ہے کہ جی ڈی پی گروتھ بہت بڑے, بہت سارے پوٹینشیل ایریاز ہیں جہاں پہ کام نہیں ہوا.
तो I'm very upbeat about Pakistan and Jammu Kashmir, and I think so should you. It's your country. Come, invest here, enjoy this great sun, the great hospitality, the great topography, great cultures. And अब तो ये एरिया सारा चेंज होने जा रहा है because of CPEC. तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी. आप यहाँ से आप for example, now we are trying that we connect to Afghanistan by car and Tashkent. So maybe in 20 hours time you will be in Tashkent and in even Kabul, and 5 hours, 6 hours, and تو یہ سارا ایریا اب کھل رہا ہے. وی ہیو گاٹ گریٹ ہائی ویز, وی ہیو گاٹ گریٹ پورٹس, گڈ ایئرپورٹس, آل فیسلٹیز آر ہیئر. یو کم سی انجوائے دیز ایریاز. مطلب میں آپ کو یہ اسٹیٹ بینک کا فگر کوٹ کر رہا ہوں کہ ویسے تو یہاں پہ سردار ظفر صاحب بیٹھے ہیں, دیگر صاحبان یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. اسٹیٹ بینک کا فگر ہے کہ کئی سو بلین روپیہ یہاں کے 20 مائلز ریڈیس کے بینکس میں موجود ہے. وائی ناٹ اٹ شوڈ بی انویسٹڈ ان دا انڈسٹری تاکہ ملک میں امپلائمنٹ جنریٹ ہو سر. جی ہاں, سو یہی بات ہے. اور دیکھیے کوشش کریں گے کہ پالیسیز جو ہے نا, کنٹریز تو چلتے پالیسیز سے ہیں. سو جیسے آپ اچھی پالیسیز لائیں گے انویسٹمنٹ وڈ اسٹارٹ. سو آج ہمارا پریلیمنری ٹاک ہوگا کہ کیا کرنا ہے ہم نے اور کیا پالیسیز ہم سمجھتے ہیں ہونی چاہیے. سو ہم کولیبریٹ کریں گے انشاءاللہ فرد صاحب کے ساتھ. اینڈ واٹ وڈ بی دا ٹائم لائن سر, کیونکہ جو زندہ قومیں ہیں وہ ڈسیزن کرتی ہیں, کر گزرتی ہیں. ٹائم لائن ہے کچھ؟ ٹائم لائن یسٹرڈے ہے جی. ضرور ہم وی شوڈ ڈو اٹ ایز سون ایز پاسبل جی, بیکاز وی او اٹ ٹو آور پیپل ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ. میں ایک جملہ جو ہے جدون صاحب سے اور فرد میر صاحب سے لوں گا. یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. جی, آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے بڑی شخصیت میرپور کے لیے نہیں بلکہ آزاد جموں کشمیر کے لیے, اسٹیٹ کے لیے ایک بڑی خوشخبری جو لے کے آئے ہیں. اللہ ان کی یہاں پر آمد مبارک کرے. ممبر کسٹمز طارق صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. اب جدون صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا صاحب, آپ اس چیز کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ کی چمکتی آنکھوں میں امید بھی ہے, کچھ دیے بھی ہیں, اور ہماری اس طرف کچھ حسرتیں ہیں, کچھ امیدیں ہیں. کیا لے کے آئے ہیں آپ؟ یہ جو میرپور ڈرائی پورٹ کا مسئلہ ہے, یہ تقریباً پچھلے 20 سال سے اٹکا ہوا ہے. اور اب یہ ہماری طرف سے, جیسے ممبر صاحب نے کہا, اور بی آر کی طرف سے اس میں بہت زیادہ ہے, اس میں کچھ لیگل ایشوز تھے وہ حل ہو گئے ہیں. اور ہماری کوشش ہوگی, جیسے آپ نے کیا, جیسے ممبر صاحب نے کہا کہ یسٹرڈے, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو جلد سے جلد کر دیں. اور یہاں پہ جب ڈرائی پورٹ بنے گا تو یہاں کے جو لوگ ہوں گے, جو انڈسٹریلسٹ ہوں گے, تاجر ہوں گے, ان کو را مٹیریل ان کے ڈور اسٹیپ پہ ملے گا. تو یہ انڈسٹری کے لیے ایک بڑی ایک خوش آئند ہوگی. یعنی ان کو دوسری جگہوں سے اب جو لے کے آنا پڑتا ہے, ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتی ہے, تو ان کے اپنے ہاں سے ہوگا. تو یہ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اس سے علاقہ جو ہے نا, جو ان کے یہاں کے انڈسٹریلسٹ ہیں, بزنس مین, ان کو ایک سہولت ملے گی. اس کے لیے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں, ریلوے ٹریک بھی شاید اس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے ڈرائی پورٹس کا, اور شاید یہ بالکل یہاں سے کوئی, اگر آپ درمیان میں سے راستہ نکالیں تو 15 کلومیٹر شاید بنتا ہے, یا شاید اس سے بھی کم. ٹرین کی فیسلٹی بھی شاید ملے گی اس علاقے کو. جیسے ہمارے ممبر صاحب نے کہا کہ کنیکٹیویٹی بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے اور یہ آئے گی. اگر ریلوے سے یہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ روڈ ٹرانسپورٹیشن کے تقریباً آدھے ہوتے ہیں, تو ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور کم ہو جائے گی. اور اگر یہ کنیکٹیویٹی آ جاتی ہے اور اتنا بزنس ہوتا ہے کہ جس کے لیے یہ ٹریک بن جائے, تو یہ ایک مزید فائدہ ہوگا اور یہاں کے لوگوں میں مزید خوشحالی آ جائے گی. آزاد جموں کشمیر ڈپارٹمنٹ سے چونکہ آپ ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, ہاؤز دا hospitality and their communication with you regarding this issue? 20 سال تو ہو گئے ہیں سر. دیکھیں, اس میں ابھی جو یہاں آزاد کشمیر کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, ان کی اس میں بہت زیادہ سیریسنس ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے نا ممبر صاحب اور ہم لوگ آئے ہیں, اور ان کی مہمان نوازی اور وہ بھی بہت زیادہ ہے. لیکن یہ ہے کہ سیریسنس کی وجہ سے چیزیں جو ہے بہت تیز ہو گئی, اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ عملی بھی ہو جائیں گی. بہت شکریہ جی. یہ ساری جو ایکٹیویٹی, جو ساری ایکسرسائز اتنے بڑے لیول پہ ہو رہی ہے, اسٹیٹ انوالو ہے اس کے اندر فیڈرل انوالو ہے. اس کے میزبان میر صاحب, آپ ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں اچھی باتوں کے حوالے سے, کہ کشمیر کی بہتری کے لیے سوچتے رہتے ہیں آپ. یہ آج کا جو منصوبہ ہے ذرا عام فہم بندے کو سمجھا دیں, کیا ہو رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں مشکور ہوں گورنمنٹ آف پاکستان، چیئرمین ایف پی آر، اور پھر بالخصوص میرے بھائی اور طارق خدا صاحب کا، ممبر کسٹمز کا، اور جدون صاحب، جنہوں نے ہماری کال کو بہت ہی رسپانس دیا اور بڑی آبجیکٹیولی انہوں نے ہمیں اس بات کو فوری طور پہ انٹرٹین کی ہماری. یہ جیسے کہ ابھی جدون صاحب نے فرمایا کہ یہ 20-22 سال پرانا ایشو تھا اور یہ بڑی پاپولر ڈیمانڈ تھی اور بڑی جینون ڈیمانڈ تھی، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے کچھ یہ ڈیلے ہوا. لیکن ابھی میں طارق خدا صاحب کا بہت مشکور ہوں. میں ان سے جب میری گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے فوری طور پہ، جس طرح کہ انہوں نے خود فرمایا کہ گورنمنٹ آف پاکستان موجودہ جو پالیسی ہے وہ کنیکٹیوٹی کے اوپر ہے، انڈسٹریلائزیشن اور اپنا جو بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو ان سارے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے فوری طور پہ ہماری آزاد کشمیر کی یہ جو ریکویسٹ تھی میری طرف سے، تو انہوں نے اس کو قبول فرمایا اور فوری طور پہ انہوں نے ڈسیژن کر کے پہلی فرصت میں وہ آج میرپور میں آئے ہیں. تو جیسے انہوں نے بھی آپ کو یہ بتایا کہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو یہاں پہ لا کے اناگوریشن جو ہے وہ کریں گے. اور باقی جو سارا جو ہے نا، انہوں نے چیئرمین ایف بی آر نے بھی اور ان کی مہربانی سے اور ان کے جو بالکل ان کے دستراست ہیں طارق خدا صاحب نے اپنے ذمہ لے لیا. ہمارا بہت سا کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا اور ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں. اور میں نہیں بلکہ پورے کشمیری لوگ ان کے بہت مشکور ہیں. بلکہ کل ان کا میسج میں ضرور بتانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے جو میسج دیا وہ یہ کہا کہ کشمیر رنس ان اوور بلڈ. تو اگین تھینک یو ویری مچ سر. تو میں اس اتنی سینٹیمنٹل جو ان کا میسج تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کچھ اور ڈیلے ہوگا. اور سینٹیمنٹل کر دیتا ہوں. جی سر، کشمیری بڑے مہمان نواز ہیں. میں آپ کو لیلا عرفہ سے لے کے پوری ہسٹری پڑھا دیتا ہوں. سنیں، پرانے کشمیر میں مہمان آتا اپنی مرضی سے تھا، جاتا میزبان کی مرضی سے. جی نہیں، ہم تو ضرور آئیں گے انشاءاللہ. ان کا تعلق اب پہلے سے بھی ہے اور ابھی بھی ہمارے ساتھ زیادہ ان کا آنا جانا رہے گا. اور میں یہ گزارش یہ کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے پوچھا، تو یہ جو ڈرائی پورٹ ہے یہ ہماری انڈسٹریلائزیشن کے لیے، انمپلائمنٹ کو ختم کرنے کے لیے کیٹلسٹ ہوگا. اور یہ بہت ہی ہمارا یہ ایک ایسا اقدام ہے کہ یہ انشاءاللہ ہماری پراسپیرٹی کا کو وہ بہن بھائی جن کے پاس اربوں روپیہ ہے، جو آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک ونڈو کھول رہے ہیں آپ. جی بالکل کھول رہی ہے. میں ابھی ممبر صاحب کو یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہمارا بڑا پوٹینشیل ہے، ڈائسپورا موجود ہے، ان کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، لیکن ان کی فیسیلیٹیشن، ان کی رہنمائی اور ان کے لیے یہ جو آج والا اقدام ہے جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے اور زیادہ اٹریکٹیو ہوگا. تھینک یو ویری مچ. آج کے پروگرام سے میں اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. علامہ اقبال حکیم الامت نے فرمایا تھا، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. جدت، سوچنا، اشتہاد کرنا، یہ ہم پہ ہے. مالی دا کم پانی دینا، پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے. آئیے پاکستان کے لیے، اپنے وطن کے لیے، کشمیر کے لیے کوشش کریں. فی امان اللہ، حافظ اینڈ گڈ بائے.